دوست نے اپنے دوسرے دوست سے کچھ پیسے قرض لیے، کچھ ادھار لیا اور کہا کہ فلاں تاریخ پر میں واپسی لوٹا دوں گا۔ اب وقت گزرتا گیا، آخر وہ وقت آ گیا جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب وہ دوست اس دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے فلاں تاریخ کا بتایا تھا، آج وہ تاریخ آ گئی ہے، آپ میرا قرض واپسی کر دیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، مجھے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے، میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے، ابھی پیسے تو نہیں ہیں، میں بھلا کیسے دوں؟ وہ جو اس کا دوست تھا وہ کورٹ میں، عدالت میں کیس کر دیتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیتا ہے کہ میرا فلاں دوست ہے، اس نے پیسے لیے تھے، تاریخ بتائی تھی اور ابھی تک اس نے پیسے واپس نہیں کیے۔ تو جج صاحب اسے بلاتے ہیں۔ جب وہ کورٹ میں حاضر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ کیا تم نے پیسے لیے تھے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے پیسے لیے تھے، کہا فلاں تاریخ بتائی تھی، تمام باتیں بتانے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں 30 دن کا وقت دیا جاتا ہے، جب 30 دن گزر جائیں گے تو تم نے اسی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور پیسوں کے ساتھ حاضر ہونا ہے، اس شخص کے پیسے لوٹانے ہیں، اگر نہیں تو پھر عدالت میں آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ہاں تو وہ شخص گھر چلا گیا۔ اب جانے کے بعد اس نے یہ کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا رہا، پیارے آقا کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھتا رہا۔ اب دن گزرتے گئے، ایک دن، دو دن، تین، چار، پانچ، کرتے کرتے 27ویں شب آ گئی، 27ویں رات آ گئی۔ وہ شخص سویا، درود پاک پڑھتا رہا اور وہ سو گیا۔ جب وہ سویا تو اسے خواب میں ایک آواز آئی کہ شخص پریشان مت ہو، تیرا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اب صبح جب وہ اٹھا تو خوش ہوا اور پھر اس نے سوچا کہ ایک آواز تھی، بھلا اس آواز پر کیسے یقین کر لوں؟ پھر وہ درود پاک پڑھتا ہی رہا۔ پھر وہ جب سویا، اب 28ویں شب ہے، رات کو وہ سوتا ہے، پیارے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شخص تیرا قرض ادا کر دیا جائے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ مجھے پیارے آقا نے بھیجا ہے، وہ تیرا قرض ادا کر دے گا۔ اب صبح ہوتی ہے، وہ شخص صبح کے وقت سوچتا ہے کہ میں تو اس کے پاس چلا تو جاؤں گا، مگر وہ پروف مانگے گا، کچھ دلائل مانگے گا، تو میں اسے کیا دلیل پیش کروں گا کہ پیارے آقا نے مجھے آپ تک بھیجا ہے؟ وہ شخص پھر درود پاک پڑھتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے بھیجا تھا، تم گئے نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں چلا بھی جاتا، مگر وہ مجھ سے دلیل مانگتا، مجھ سے پروف مانگتا، مجھ سے ایویڈنس مانگتا، تو میں اسے بھلا کیا بتاتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم جا کے علی بن عیسیٰ وزیر سے کہنا کہ پیارے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم فجر کی نماز کے بعد ہر روز 5000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہو اور اس کے درمیان کسی سے کلام نہیں کرتے۔ اب وہ شخص صبح ہوتی ہے، بہت ہی خوش ہوتا ہے اور وہ علی بن عیسیٰ وزیر کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بڑا دربار لگا ہے اور پھر ایک شخص کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس کہ جاؤ کہہ دو کہ فلاں شخص آیا ہے اور وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے ساتھ ملنا چاہتا ہے اور وہ فقط اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، کوئی پیغام لایا ہے۔ اب علی بن عیسیٰ وزیر نے اس شخص کو واپسی بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس صاحب سے پوچھ کر آؤ کہ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں اور کس کا پیغام لائے ہیں۔ جب وہ شخص آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے، تو وہ غریب شخص کہتا ہے مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے کر بھیجا ہے، وہ ان تک پہنچانا ہے۔ جب وہ شخص علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے اسے بلا لو۔ جب بلایا جاتا ہے اس شخص کو، علی بن عیسیٰ کہتا ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے؟ مجھے 3000 دینار قرض دینے ہیں، جو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیارے آقا نے مجھے آپ تک بھیجا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں گے۔ علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے کہ تمہارا قرض تو میں ادا کر دوں گا، مگر تمہارے پاس کوئی ایویڈنس ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تمہیں پیارے آقا نے بھیجا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ہاں میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے، تو دلیل بھی دے کر بھیجا ہے، ثبوت بھی دے کر بھیجا ہے، اور ثبوت سنو یہ ہے کہ پیارے آقا نے مجھے ایسا راز دے کر بھیجا ہے، تمہارا ایسا راز ہے جسے صرف تم جانتے ہو اور تمہارا خدا جانتا ہے۔ کہا وہ کیسا راز ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہر روز ڈیلی فجر کے بعد 5000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہو پیارے آقا پر اور اس کے درمیان کسی سے کلام نہیں کرتے۔ حضرت علی بن عیسیٰ خوش ہوئے، کیسے عاشق رسول تھے۔ اب بتائیے وہ کیسا وزیر ہوگا
جو دن میں 5000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہوگا فجر کے بعد بغیر کسی کلام کے، وزیر اپنے کمرے میں جاتا ہے اور وہاں سے وہ 9000 دینار لے کر باہر آتا ہے، کہتا ہے یہ 3000 جو حضور نے فرمایا یہ حضور کی طرف سے آپ کے لیے، اور یہ 3000 اس لیے کہ آپ نے پیارے آقا کا پیغام لے کر مجھ تک آئے، آپ نے اپنے مبارک قدموں سے چل کر یہاں تک آئے، اور 3000 دینار اس لیے ہیں کہ انہیں لے جاؤ اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کاروبار کرو، اور ایک وعدہ کرنا کہ پھر کبھی اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ضرور لوٹ کر میرے پاس ہی آؤ گے۔ اب وہ شخص بہت زیادہ خوش ہے، وہ 9000 دینار لے کر کورٹ کی طرف، عدالت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب جو کورٹ میں منتظر تھے سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس شخص کو تو آج سزا سنا دی جائے گی، کیونکہ اس کے پاس پیسے تو نہیں، وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، مجھے نقصان ہو گیا ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بھلا میں کیسے اس کا قرض ادا کروں گا۔ وہ شخص جیسے ہی داخل ہوتا ہے وہ 3000 دینار قاضی صاحب کے سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں قرض سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، یہ لیجئے 3000 دینار اور یہ فلاں شخص کو دے دیجئے۔ اور قاضی بھی بڑے ہوشیار ہوا کرتے ہیں، جج بڑے ہوشیار ہوا کرتے ہیں، قاضی صاحب کہتے ہیں قرض تو دے دیا جائے گا، یہ بتاؤ تم لائے کہاں سے ہو؟ تم نے تو کہا تھا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کاروبار سارا ختم ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا، یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ اس نے پھر بازبان حال کچھ یوں کہا، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو کہ اتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو کہ اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ میری کوئی اوقات نہیں۔ اب اس شخص نے پورا قصہ سنایا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، پیارے آقا پر درود پڑھتا رہا، پھر پیارے آقا نے مجھے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس بھیجا، وہاں سے اس نے مجھے دیے پیسے اور وہ میں لے کر آیا۔ جب یہ بات یہ تمام باتیں سنی تو پھر وہ قاضی صاحب، وہ جج صاحب اٹھ کر اپنے کمرے میں جاتے ہیں، 3000 دینار لے کر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لو 3000 دینار، کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میرا کوئی حق نہیں؟ کیا میں عاشق رسول نہیں؟ بتائیے کیسے وہ قاضی ہوا کرتے تھے اس وقت کے، کیسی جج ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں 3000 دینار یہ لو اور یہ اس شخص کا قرض تم ادا کر لو۔ اب یہ تمام مناظر وہ شخص دیکھ رہا تھا، اس کا دوست جس کو قرض دینا تھا۔ اب وہ شخص دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تمہیں تمام قرض معاف کر دیا، کیا میں عاشق رسول نہیں ہوں؟ کیا یہ دونوں تمام ثواب لے کر جائیں گے؟ اب وہ شخص وہ جو غریب تھا، اب اس کے پاس 12000 دینار ہے، کہتا ہے کہ قاضی صاحب 3000 دینار آپ واپسی لے لیجئے، کیونکہ قرض تو اب میں نے دینا نہیں ہے، ان کا میں کیا کروں گا؟ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دے دیا جائے وہ واپسی لیا نہیں جاتا۔ اب وہ شخص 12000 دینار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، وہ گھر آ جاتا ہے تو محترم ناظرین، محترم سامعین، ذرا غور کیجئے، فقط درود پاک پڑھنے کی وجہ سے تمام مشکلات ٹل جاتی ہیں، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے قرض اتر جاتا ہے، انسان جس بھی دکھ میں، پریشانی میں مبتلا ہو، انسان اس سے نجات پا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جو بھی رنج ہو، جو بھی الم ہو، جو بھی پریشانی ہو، پیارے آقا کی ذات پر درود پڑھو، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔